فذكر بالقرآن من يخاف سورۃ الضحیٰ، یہ دو صورتیں جو ہم پڑھنے چلے ہیں، ان کی ایک خاص بات ہے، وہ یہ کہ ان دونوں صورتوں میں از اول تا آخر واحد کے صیغے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ جن لوگوں کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے وہ جانتے ہیں کہ کا جو ہے یہ سیکنڈ پرسن کی ضمیر ہے، تو اس میں آپ وہی دیکھیں کہ کا استعمال اگر آپ کو عربی بالکل بھی نہیں آتی تو ذرا اپریشیٹ کریں۔ ما ودعک ربک، دو دفعہ کاف آ گیا، وللآخرۃ خیر لک ولسوف یؤتیک ربک یجدک ووجدک اور ووجدک، اور اس کے بعد پھر امر کے صیغے ہیں، نہی کے صیغے ہیں، فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ تو میں آپ کو بتا چکا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ اللیل کو سورۃ ابی بکر کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سورۃ الضحیٰ کو سورہ محمد کا نام دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ضحیٰ پہ بحث ہو چکی ہے، مڈ مارننگ، چاشت کا وقت، واللیل اذا سجا یعنی ضحیٰ کی قسم، واللیل رات کی قسم، اذا سجا جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلی اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی اور یقیناً بعد کا دور آپ کے لیے پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ کل بھی ذکر آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ پہلی وحی آئی، ایک بڑا حیران کن سا ایکسپیرینس تھا، آپ گھبرائے ڈرے، لیکن ایکسپیرینس ایسے مزے کا تھا کہ پھر جی چاہتا تھا کہ پھر ہو انتظار کرتے رہے۔ آپ دوبارہ تشریف لے گئے غار حرا میں، اور پھر واپس آتے ہوئے وہ واقعہ پیش آیا جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ اب وہ دور جو ہے اس کو فترت وحی کہتے ہیں، یعنی پہلا فترت وحی جو ہے وہ تو 600 سال کا وہ وقفہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 610 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انٹرول وحی کے اندر، اور ایک پھر یہ انٹرول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ وحی نہیں آئی اور آپ بڑے پریشان ہوئے، اس کے بعد پھر یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے کہ گھبرائے مت، بعد والا دور آپ پر پہلے دور سے بہتر ہوگا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور آپ کا رب آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا، فَتَرْضَىٰ کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو 3 آیات ہیں یہ فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے کہ 3 آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے پہلے 40 سال کا پورا نقشہ کھینچ دیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا؟ فآویٰ تو پناہ دے دی، پروٹیکٹ کیا، ووجدک ضالا فہدیٰ اور آپ کو حق کا متلاشی پایا، راستہ ڈھونڈتے پایا تو راستہ دکھا دیا۔ ضالن جو ہے یہ ضالین کا واحد ہے، یہ سورۃ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں ولا ضالین، یہ اس کا ضالن واحد ہے ضالین کا۔ یہ ضال ہوتا کون ہے؟ کوئی شخص قرآن اکیڈمی آنا چاہتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی کشمیر پل سے آپ نے یو ٹرن لے کے آنا ہے اور پھر سعید کالونی کا ریمپ ہے اس سے نیچے اترنا ہے، تو آپ آگے آئیں گے تو بورڈ لگے ہوئے ہیں، قرآن اکیڈمی پہنچ جائیں گے۔ اب جو گائیڈ کرنے والا تھا وہ 1 سال سے ادھر نہیں آیا تھا، تو جب وہ آنے والا ادھر آیا تو انڈر پاس میں چلا گیا، انڈر پاس میں چلا تو آگے نکلا تو پھر اگلا پل بھی چیمبر پل بھی بند ہے، پھر جا کے پہنچ گیا وہ اگلے پل پر، پھر وہاں سے اس نے یو ٹرن لیا اور پھر چلا گیا 4 چک کی طرف۔ پھر کسی سے پوچھا، اس نے پھر کہا کہ نہیں آپ آگے آ گئے ہیں، واپس جائیں، اور گھومتے گھماتے جب تک اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملے گی تو اس کو ضال کہیں گے، اور جب صحیح راستہ مل گیا تو کہیں گے ہدایت مل گئی، راستہ مل گیا۔ تو ووجدک ضالا،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کا متلاشی پایا تو راستہ دکھا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت کو، الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پروٹیکٹ کیا، پناہ دی. ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن جیسے عام یتیم ہوتا ہے کہ وہ رولنگ بال which gathers no mass، وہ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی پروٹیکشن کا زبردست بندوبست کیا. آغاز کیسے ہوا کہ آپ کے دادا کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے غیر معمولی محبت ڈالی. آپ کہیں گے کہ دادے بچوں سے پیار کرتے ہیں، کون سی خاص بات ہے؟ پہلا پوتا، جو لوگ پوتوں والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلا پوتا از ویری اسپیشل. اس کے بعد پھر جب روٹین چل نکلتی ہے تو پھر اتنی اہمیت نہیں رہتی. عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، 11ویں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل درجنوں پوتے ہوں گے عبد المطلب کے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص انتظام تھا کہ اس بچے کی پیدائش کو عبد المطلب نے بہت انجوائے کیا، بہت خوش ہوئے، غیر معمولی. اور وہ اٹھا کر لے کے گئے اس بچے کو، محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے میں، اور کعبے کے سرداروں سے کہا کہ دیکھو یہ میرا پوتا ہے، میرا بیٹا ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے امید ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی. اچھا، محمد ایک ان یوزول نام تھا، یعنی عبداللہ عربوں کا عام نام تھا، اللہ کو جانتے پہچانتے تھے، اور اکثر نام ان کے مؤنث ہوتے تھے. یہ طلحہ، عبادہ، اسامہ، حمزہ، یہ سب مؤنث نام ہیں، لیکن یہ ہوتے مردوں کو تھے. لیکن محمد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب تو سب کو آتا تھا کہ تعریف کیا گیا. تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے گی. He was very right. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائیں، ان کی گود میں پلے. آپ تقریباً 5 سال ان کے پاس رہے، اور پھر 5 سال کے بعد یعنی 5ویں سال میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جس سے وہ ڈر گئیں. جن میں سب سے نمایاں واقعہ کیا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچوں نے آ کر بتایا دائی حلیمہ کو کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے محمد کو پکڑ کے زمین پہ لٹایا اور ان کا سینہ چاک کیا، دل کو نکالا اور دھویا اس کو پانی سے جو زمزم تھا، اور پھر واپس ڈال کے سینہ بند کر دیا، یعنی دل کو صفائی کی وہی کے لیے. تو دائی حلیمہ ڈر گئی کہ بندہ کہتے بچہ من پر نہ پہ جاوے. تو حالانکہ 4 سال کے بعد وہ لے کے گئی تھی والدہ کے پاس، اور ان کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا، اتنی بچے سے محبت تھی، بچہ اتنا سمجھدار تھا کہ چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی. تو بچہ ماں کی گود میں دے کر کہا کہ باجی کی خیال ہے میں سال ایک بچے نو 2 سال اور نہ رکھ لواں، دیکھو کڈا صحت مند ہے، زبان دیکھو کنی اچھی بولتا ہے. تو والدہ نے دادا سے مشورہ کیا اور 2 سال کی اجازت دی. لیکن 5 سال کے بعد جب ڈر گئیں تو بھاگ کے جا کر ماں کی گود میں چھوڑ آئیں کہ جی بس بچہ ٹھیک ہو گیا، زبان بھی ٹھیک ہو گئی ہے، وہ ضرورت نہیں ہو رہی. 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ نے دادا سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں تو میں اس بچے کو اس کے والد کی قبر وزٹ کروا لوں. وہ مدینے میں فوت ہو گئے تھے، تجارتی سفر میں کھجوریں خریدنے گئے تھے، وہیں انتقال ہو گیا. تو دادا نے اجازت دی اور آپ ایک لونڈی کو ساتھ لے کر، ایک کنیز کو ساتھ لے کر مدینے گئیں، اور پھر واپسی پر وہیں سے واپس آتے ہوئے راستے میں انتقال ہوا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ دادا کی سپرویژن میں آ گئے. دادا پہلے ہی بہت پیار کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ فائنلی اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے، جو خاندان کے سربراہ بنے. اس لیے کہ عرب کی روایت کے مطابق یتیم بچے کو سپروائز خاندان کا سربراہ کرتا تھا. تو خاندان کا سربراہ ابو طالب بن گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈائریکٹ سپرویژن میں آ گئے. ابو طالب کوئی امیر آدمی نہیں تھے،
لہذا سلور اسپون کے ساتھ تو آپ کو نہ کھلا سکے، لیکن ایک آئیڈیل اینڈ کلاسیکل ہیڈ آف دی فیملی کا کردار انہوں نے ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرپرستی میں 50 سال کی عمر تک رہے۔ ان میں سے جو 40 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی ہے، آپ سب جانتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور پورا مکہ آپ کا مخالف ہو گیا۔ یعنی وہ سگا تایا ابو لہب، وہ بھی تایا تھا، ابو طالب بھی تایا تھا، تو ابو لہب نے تو نیگیٹو کردار ادا کیا اور آپ پر ظلم بھی کیے، آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق بھی دلوائی، آپ پر کوڑا بھی پھینکے، کانٹے بھی بچھائے دونوں میاں بیوی نے، آپ کو تبا لکا یا محمد بھی کہا۔ لیکن ابو طالب نے ایک آئیڈیل ہیڈ آف دا فیملی کا کردار ادا کیا۔ مکے والوں سے کہا کہ میں نے یہ نہیں پتا، جب میں کہا تھا نا، میں نے پرسوں شاید آپ کو بتایا تھا کہ کوئی نوجوان کسی کی بہو بیٹی اغوا کر کے لے جائے تو دیہاتوں میں اس کے خاندان، جس خاندان سے بھی اس کا تعلق ہے، اندر تو اس کو جوتے بھی مار لیں گے، لیکن خاندان سے باہر سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، خبردار ساڑھے منڈے انہوں آتا ہے۔ یہ ہے فیملی سسٹم۔ سیرت کو سمجھنے کے لیے اس فیملی سسٹم کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ منڈا میرا ہے، ساڈا منڈا ہے، خبردار تجھے ہاتھ لایا تھا۔ لہذا پورے 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی نہیں ہو سکی، سوائے 2 واقعات کے جو ابو جہل نے انسٹنٹینیسلی کیے تھے، کہ وہ بھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز ادا کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ ہے کوئی جو اس کے گلے میں پھندا ڈالے، ہے کوئی جو اس کے منہ پر اوجوی چڑھائے، تو عبداللہ بن ابی معیط اٹھا بدبخت، اور اس نے یہ دونوں دفعہ دونوں کام کیے، لیکن کوئی باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسالٹ نہیں ہو سکتا۔ سن 10 نبوی میں، یعنی یہاں تک ہوا کہ قریش نے تقاضا کیا کہ اچھا اگر تم اس کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ہم تمہارے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ ابو طالب نے کہا کہ کر دو۔ تو 3 سال کا بائیکاٹ ہوا بنو ہاشم کا، کھانے پینے کی کوئی چیز بھی اندر نہیں جانے دی گئی، لیکن ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ 10 نبوی محرم میں مقاطع ختم ہوا، بائیکاٹ ختم ہوا، اور اسی سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد، اب یہ تو ہم عام جو ٹیکسٹ بک سیرت ہے اس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ عام الحزن ہے، غم کا سال ہے، کہ ابو طالب بھی فوت ہو گیا اور حضرت خدیجہ بھی فوت ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اگلی بات، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے، یہ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ اتنا اہم معاملہ اس کا ذکر ہی نہیں کرتا کوئی، کہ اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکالا۔ اب یہ علم یجد کا یتیمن فآوا چل رہا تھا، تو اب آوا میں انٹرپشن آ گئی کہ ابو لہب نے خاندان سے نکال دیا۔ اب مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں یا کرشی رہ سکتا تھا یا کرچی کا غلام یا اس کا کوئی حلیف، تو فوراً اس محفل سے نکلے جس میں اس نے اعلان کیا کہ یور آؤٹ، اپنے غلام کے ساتھ، آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باہر جا کر آپ نے 1-2 سرداروں کو پیغام بھیجا کہ مجھے تمہاری پناہ چاہیے۔ انہوں نے پناہ نہیں دی۔ طائف مکے کا ٹوین سٹی ہے، 50-60 میل دور ہے، لیکن اس کا سبب شمار ہوتا ہے مکے کے روسا سرداروں کی وہاں پر جائیدادیں ہیں۔ 3 بھائی تھے وہاں پر، اچھی ریپیوٹ کے مالک تھے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ وڈیرا جتنی مرضی اچھی ریپیوٹ کے مالک کو، اندر سے وڈیرا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیا وہ آپ نے پڑھا ہے سیرت میں، کہ آپ کا جسم لہولہان کیا، آپ پر غشی طاری ہوئی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کے لیے بلایا، اور معراج کو میں جو سمجھا ہوں سیرت کے اندر، وہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر آئے روتا ہوا گھر، اس کی ماں صرف یوں ہاتھ پھیلا کر کہتے میرا چاند، یا اس کو گلے لگا لے یا منہ چوم لے، تو بچے کے آنسو وہیں پر رک جاتے ہیں۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلے، آپ کی زبان مبارک پر فریاد آئی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا،
آپ کے آنسو پوچھنے کے لیے، فگوریٹو سمجھیے اس کو، آپ کو تسلی دینے کے لیے، تھپکی دینے کے لیے کہ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور 11/9 میں معراج ہوئی ہے، رجب کے 27ویں شب کو، اور اس کے 4 مہینے کے بعد 5ویں مہینے ذی الحج میں اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑکی کھول تھی مدینے کی۔ 5 یا 6 افراد جو حج پہ آئے ہوئے تھے، آپ نے ان سے اپنا تعارف کروایا۔ انہوں نے کہا یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جو جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے، آؤ ہم یہودیوں سے پہلے ان پر ایمان لے آئے۔ وہ ایمان لائے۔ اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، حضرت مصعب کو لے گئے ایز ٹیچر، اور اگلے سال 75 افراد آئے ود دی آفر کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسے ہی ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، کیونکہ اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو آپ کو بنا دے۔ اس کے بعد آئیے تیسری آیت کی طرف، ووجدک عائلا فاغنا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ میں اس کیا نا کہ ابو طالب کوئی کھاتا پیتا آدمی نہیں تھا کہ آپ کو سلور سپون سے کھلا سکتا، لہذا آپ کے اپنے فرمان کے مطابق کہ آپ نے بچپن میں بڑے معمولی معاوضے پر فلاں گھرانے کے جانور چرائے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ کا ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ ہمارا تو کبھی سالوں میں 50 تک پہنچ جائے تو معلوم ہوتا ہے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ مکہ مکرمہ میں ہر سال کئی دفعہ 50، بلکہ ایک صاحب نے مجھے سعودی گزٹ کی کٹنگ دکھائی کہ ایک دن وہاں ٹیمپریچر 60 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہوا۔ وہاں جانور چرائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ظاہر ہے کتنا معاوضہ ملتا ہوگا، پتہ نہیں، اپنی روٹی مشکل سے کھاتے ہوں گے، لہذا اعطاء سخاوت اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن اندر جذبہ تھا انسانی خدمت کا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی خدمت کے 2 کام کیا کرتے تھے، بیواؤں کی خبر گیری اور یتیموں کی سرپرستی۔ ان دونوں میں پیسہ کوئی نہیں لگتا۔ آج کی بیوہ کا تصور نہ کیجئے، آج سے 1500 سال پہلے کی بیوہ کا تصور کیجئے۔ آج کی بیوہ جو ہے اس کے پاس تو 2 گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، 4 ٹیلی فون بھی ہوتے ہیں، اور 3 کریڈٹ کارڈ بھی ہوتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ بھی ہوتے ہیں۔ اس کا نہیں، آج سے 1500 سال پہلے کی بیوہ، اگر کوئی نوجوان ہر دوسرے چوتھے روز جا کے پوچھتا رہے اماں جی کو کم ہوئے تو دسو، ہے نا خدمت، پیسہ کوئی نہیں لگتا۔ اور یتیم کی اصل ضرورت، یتیم کی اصل ضرورت پیسہ نہیں ہے، صرف اس کی ضرورت کیا ہے کہ کوئی اس کو ایسے گلے لگائے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کو گلے لگاتا، اور اس کا منہ ایسے چومے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کا منہ چومتا۔ یہ یتیم کی ضرورت ہے، اس پہ بھی پیسے نہیں لگتے۔ جب بڑے ہوئے، میچور ہوئے، بالغ ہوئے، تو ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا۔ آپ تاجر نہیں تھے، تاجر تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس سرمایہ ہو، آپ بزنس سیلز مین تھے، لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے اور اس میں آپ کو کمیشن ملتی تھی۔ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکے کی سب سے مالدار خاتون تھی، اور یہ بھی لوگوں کو اپنا مال دے کے بھیجتی تھی اور ان کو کمیشن دیتی تھی۔ ان کی ریپیوٹ کیا تھی کہ یہ طاہرہ تھی، پاک باز خاتون۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپیوٹ کیا بن گئی کہ ہاشمیوں کا یہ جو نوجوان ہے سیلز مین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب سیلز مین، پہلے کبھی نے نہ دیکھا نہ سنا کہ کوئی سیلز مین مال بیچنے کے بھی جھوٹ نہ بولے اور اپنے نام مال کا نقص پہلے بتا دے، تو پھر کس نے خریدنا ہے، لیکن پھر بھی خرید و فروخت کرتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، محمد بن عبداللہ کو، اور آفر کی کہ تم میرا مال لے کے جاؤ۔ اور میں تفصیل پوری آپ کو بتا چکا ہوں پرسوں یا کل کہ کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپوز کیا۔ شادی ہو گئی، انہوں نے تو اپنا سب کچھ کھول دیا آپ کے لیے،
آپ نے ان کے گھر میں سکون اختیار کی. انہوں نے جو کہا نکاح کے بعد کہ الا بیتک، اپنے گھر چلیے. فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے. وانی جاریتک، اور میں آپ کی لونڈی ہوں. تو اپنا سب کچھ کھول دیا. لیکن وہ بھول گئیں کہ میرا شوہر دیانتدار آدمی ہے، میری اجازت سے وہ میرا سب کچھ برت رہا ہے، لیکن اس کو اپنا نہیں سمجھا. ایک دن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ پریشان سے گھر تشریف لائے. تو اہلیہ محترمہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں باہر گھوم رہا تھا، میں نے ایک قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کے پاس پہننے کو مناسب کپڑے بھی نہیں تھے. میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس اگر کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. حضرت خدیجہ کو اسٹرائک ہوا کو میرا شوہر تو میرے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا. تو انہیں مکے کے سرداروں کو گھر بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا. یہ ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا. اب آئیے درمیان والی آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. کیا آپ انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن کچھ پرابلمز تھی. پہلے تو آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ آپ کسی کو کوئی 4 پیسے بھی دے سکتے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے، پھر سیل مینی کرتے تھے. لیکن جلد ہی سیلز مینی میں جب آئے تو ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہو گئی، اور وہ واقعہ پیش آیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال دے دیا. تو ثابت کیا ہوا کہ آپ کا جی چاہتا تھا کہ آپ غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کے کام آئیں، لیکن یہ سارے کام پیسے سے ہوتے ہیں. تو جب حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ حوالے کر دیا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب انسانی خدمت میں وہ اعطا کرنا شروع کر دیا ہوگا جس کو ہم نے سورۃ اللیل میں پڑھا ہے، سخاوت کرنا، دینا. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ تنہ تنہا کرنے کا کام نہیں ہے. تو مکے میں ایک آرگنائزیشن تھی، والنٹیئر آرگنائزیشن، حلف الفضول کے نام سے. اس کا موٹو کیا تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، ظالم کا ہاتھ روکیں گے، کوئی مدد کو پکارے گا تو اس کی مدد کو پہنچیں گے. تو یہ بڑی ایسی آرگنائزیشن بہت ڈسیونگ ہوتی ہے. آپ اگر کسی ایسی آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹرز میں جائیں گے تو وہاں پہلے وہ چارٹ لگے ہوئے ہوتے تھے ڈسپلے کے، اب ڈیجیٹل ڈسپلے ہوگا کہ ہماری آرگنائزیشن سن 2000 میں بنی، سال 2000 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا، 10 آدمیوں کو کپڑے بنا کے دیے، اور ہم نے اتنوں کو روزگار فراہم کیا. اور اگلے سال ہم نے بڑی ترقی کی، ہم نے 500 بھوکوں کو کھانا کھلایا اور 15 آدمیوں کو کپڑے بنا کر دیے اور 20 آدمیوں کو جاب دلائی، سے 25 آدمیوں کو جاب دلائی، اور کرتے کرتے اب ہم ہزاروں کو ہر سال کھانا کھلاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ خود ہمارے اس ملک میں ایسی آرگنائزیشنز ہیں، صرف 2 ہی کا میں نام لے دوں، کہ جو سالانہ نہیں روزانہ لاکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں، عیدی اور سیلانی. ٹھیک ہے جی. اور ظالم کا ہاتھ روکنا یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران میں خمینی صاحب برسر اقتدار آئے تھے تو بہت سے لوگ، صرف شیعہ ہی نہیں سنی، ان کی زبان پر آیا، سننے کو ملا کہ خمینی پاکستان بھی آ جاوے نا تے 5-10 گاٹے لا دے اتنے بھی امن ہو جائے گا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. جیسے بھوک کھانا کھلانے سے ختم نہیں ہوتی، ظلم ظالموں کو مارنے سے ختم نہیں ہوتا. آپ 2 ماریں گے تو 4 پیدا ہوں گے، 4 ماریں گے تو 10 پیدا ہوں گے، 10 ماریں گے تو 50 پیدا ہوں گے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین فرد ہیں، اور ذہین آدمی کا کام، ذہن جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے. تو جلد ہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈ کیا کہ یہ تو سب دھوکہ ہے، کہ پہلے سال 200 کو کھانا کھلایا تھا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے سال میں بھوکے 200 تھے، اگلے سال 500 ہو گئے، اور اب ہزاروں اور لاکھوں میں فگر چلی گئی ہے. تو ذہین آدمی اور پھر سنسیئر آدمی، یعنی
ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب سسٹم جو ہے وہ سنسیئر لوگوں کو خرید لیتا ہے. جب کوئی ایسی بات کی طرف توجہ دلائے گا تو وہ کہیں گے کہ واہ 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 واہ، تم جیسے ذہین آدمی روز روز پیدا نہیں ہوتے، آؤ ہم تمہیں ایک ادارہ بنا کر دیتے ہیں، تم اس کے ڈائریکٹر ہوگے اور تم وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کرو گے یہ ساری سروسز جو ہیں. اور یوں وہ انسانی خادم جو ہے وہ 1 گھنٹی بجاتا ہے، 2 آ کے پین سلام کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پرچیزبل کموڈیٹی نہیں تھے معاذ. یہ تو نام بھی ان کے لیے بہت ہلکا ہے، لیکن سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی پرچیز نہیں کر سکتا تھا. پریشان ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے پہلے بغیر سرمایہ کی خدمت کی، پھر خدیجہ کے سرمایہ سے خدمت کی، پہلے تنہا اٹیمپٹ کی، اور پھر حلف الفضول کے پلیٹ فارم میں خدمت کی کوشش کی، لیکن میں کر نہیں سکا. اب پریشان ہو کر آپ گئے ہیں غار حرا میں. بخاری کی روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی، کانا حبب الیہ الخلاء، تو آپ کو تنہائی خلوت بہت پسند آنے لگی. وکانا یخلو الی غار الحرا، اور آپ غار حرا میں جا کر خلوت گزین ہوتے، خلوت اختیار کرتے، سیکولین میں بیٹھتے. ویتحنث فیہ، اور اس میں عبادت کرتے. اب حدیث کی شرح لکھنے والوں کے سامنے ایک کوشچن مارک آ گیا کہ قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تو وہاں آپ کون سی عبادت کرتے تھے؟ 7 ہفتے وہاں گزار دیتے تھے. تو انہوں نے جواب دیا اس سوال کا کہ کان صفت تعبدہ فی غار الحرا التفکر والاعتبار، کہ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی نوعیت غور و فکر تھا. اگلا سوال پھر پیدا ہو گیا کہ کون سا غور و فکر؟ کچھ لوگوں نے سرسری طور پر یہ کہہ دیا کہ اس کائنات کے بارے میں غور و فکر کو اس کو کس نے بنایا ہے، جبکہ ہم قرآن مجید میں 10 دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ. یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو عام مکے کا آدمی جو ہے وہ اگر اللہ کو جانتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہیں جانتا؟ آپ نے تو کبھی کسی بت کو سجدہ بھی نہیں کیا، سمجھے نا؟ تو یہ غور و فکر نہیں ہو سکتا. اب آپ کی جو 40 سالہ زندگی ہے پیچھے سے، وہ کیا بتا رہی ہے کہ ایک معاملے میں آپ جو ہیں وہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. وہ دولن، آپ راستے کی متلاشی ہیں. پہلے بغیر سرمایہ کے کیا، پھر حضرت خدیجہ کے سرمایہ سے کیا، پہلے تنہا کیا، پھر حلف الفضول کے پلیٹ فارم سے کیا. اب غور و فکر آپ کا یہی ہو سکتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں بھوک مٹانا چاہتا ہوں، میں ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے راستہ دکھا کہ میں کیا کروں. وہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اللہ نے آپ کو حق کا راستہ ڈھونڈتے پایا تو آپ کو راستہ دکھا دیا. راستہ کیا دکھایا؟ وہ آگے ہم پڑھیں گے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ یہ آؤ دنیا کے غریبوں اکٹھے ہو جاؤ. یہ غریب پارٹی بنانے سے یا مظلوم پارٹی بنانے سے نہیں ہوگا، یہ جسٹس پارٹی بنانے سے اور انصاف پارٹی بنانے سے بھی نہیں ہوگا. یاد آیا نا آپ کو؟ اصغر خان صاحب نے جسٹس پارٹی بنائی تھی اور عمران خان صاحب نے تحریک انصاف بنائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اچیومنٹ ہے؟ جب یہ نئے نئے آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ریاست مدینہ، اس پر پھر تنظیم اسلامی نے ایک مہم چلائی تھی، مختلف شہروں میں جلسے کیے تھے بتانے کے لیے کہ ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے. تو شیخوپورہ میں میرا خطاب تھا، اس میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ کام جو ہے وہ ایسے ہونے والے نہیں ہیں. باقی آپ نعرہ لگا رہے ہیں کہ آپ کرپشن ختم کر دیں گے، تو اگر عمران خان صاحب اس ملک سے کرپشن ختم کر دیں گے وہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور وہ بھی آسان نہیں. لیکن بہرحال جو راستہ ملا وہ کیا تھا کہ نعرے لگانے سے، انصاف کے، بھوک مٹانے کے، ظلم ختم کرنے کے، اس سے تبدیلی نہیں آئے گی. گراس روٹ لیول سے ایک آرگنائزیشن بناؤ جس کا پہلا عنوان کیا ہو؟ اللہ تمہارا رب ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. دوسرا عنوان کیا ہو کہ وہ اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہارا رب ہے
وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے محاسبے کے لیے۔ اور تیسرا، تمہارے رب نے مجھے اپنا نمائندہ، اپنا رسول بنایا ہے، ان تین بنیادوں پر دعوت دو، پھیلاؤ پیغام کو، اور پھر آرگنائزیشن بناؤ، اور پھر آگے چلے گی بات۔ وَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین انسٹرکشن دی جا رہی ہیں، تو یتیم پر سختی نہ کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو ڈانٹنا مت، ابھی ذکر ہو رہا تھا سائل کو دینا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تیرے رب نے تم پر جو احسانات کیے ہیں، تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان کا ذکر کرو بھرپور طریقے سے۔ اپنے کریڈٹ میں نہ سب لے جاؤ کہ یہ بھی میرا کمال ہے، اور یہ بھی میرا کمال ہے، اور یہ بھی میرا کمال ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے۔